میری یزدا میرا مولا حیدر حیدر تقی نبی میں نہ ملے یونیورسٹیز میں نہ ملے جس سبجیکٹ پر کوئی بولنے والا نہ بولے وہاں یہاں گفتگو ہوتی ہے، اس موضوع پہ یہاں گفتگو ہوتی ہے۔ ابھی میں نے گزشتہ سال اپنے جلال پور کے عشرہ مجالس میں محرم کے اسی 10 دنوں میں بڑے امام باڑے سے جو آج اس وقت پر ہمارے مشرقی یو پی کا سب سے بڑا عشرہ ہو چکا ہے اور یہ اس وقت دنیا میں سنا جا رہا ہے، خدا کی قسم، اس میں میں نے یہ سارے معروضات عرض کیے تھے، بتایا تھا۔ تو بہرحال وقت نہیں ہے میرے پاس، کیا کروں، آپ حضرات کا انعامات دیکھ کر میں کہیں اور کے لیے تاخیر نہیں کر سکتا، خلاف عدل ہے۔ میں بات دین فطرت کی کر رہا ہوں اور دین فطرت قائم ہے عدل پر، مرضی پر نہیں۔ میں تو آپ کی مرضی سے پڑھ رہا ہوں، ہاں میں تو اپنی مرضی سے ملنے آیا تھا، آپ کی مرضی سے سنانے لگا۔ تو ماشاءاللہ سلامت رہیں اور آپ بھی راضی رہیں تو کم از کم ذکر حسین پر راضی رہیں۔ یہ ہے منزل، اللہ سلامت رکھے اہل عبداللہ پور کو، اور یہاں پر ماتمی انجمنیں، دستے، ان سب کا صرف ایک مقصد ہے، حسینیت کو فروغ دینا۔ حسینیت کو فروغ دینے کا مطلب ہے انسانیت اور مظلومیت کی خدمت۔ جتنا انسانیت کی مظلومیت کی خدمت کرتے جاؤ گے اتنا حسینیت بلند ہوتی جائے گی، اور جتنا ظلم کرو گے اتنا یزیدیت اوپر اٹھے گی۔ اب آپ کو اختیار ہے، جسے زندہ باد کہتے ہیں اس کے لیے زندہ رہیے، یہ ہے مطلب۔ لہذا بس بڑی تیزی سے، فطرت ہے اسلام، دین فطرت ہے، اور اسی فطرت پر پورا دار و مدار ہے۔ شریعت انبیاء کیوں آئی؟ ایک بات بتاؤں، جتنی چیزیں ہم لے کے پیدا ہوئے ہیں وہ فطرت ہے، لیکن جب ہم پیدا ہوئے نا تو کچھ چیزیں باہر کی ہمارے اندر آنے لگی، باہر کی آنے لگی۔ جیسے سگریٹ پی لینا، یہ ہماری فطرت میں نہیں ہے، ورنہ کہیں نہ کہیں کوئی پیتا ہوا پیدا ہوتا، کہیں بناتا ہوا نکلتا آغوش مادر سے۔ بولے یہ بھی حصہ ہے، بولے نہیں یہ سب حصہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کہا یہ عادت ہے، ہیبٹ ہے، ایک ہے نیچر، ایک ہے ہیبٹ۔ نیچرل کون سی چیز ہے؟ جو بائی برتھ جن ڈیمانڈز کو لے کر کے پیدا ہوا ہے وہ ہے نیچر، وہ ہے فطرت۔ اور عادت کیا ہے؟ جو باہر سے آ کے داخل ہو جائے وہ ہے عادت، یہ ہے فطرت، وہ ہے عادت۔ تو فطرت اور عادت کا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ فطرت جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو خود ظاہر کرتی، اور عادت کیا ہے؟ اسے دور کیا جاتا ہے۔ دونوں کا فرق ہے۔ اگر کوئی عادت آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے تو آپ پر وہ بھی وقت پڑے کہ اسے چھوڑنا پڑ جائے تو آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور چھوڑنے کے بعد آپ کو کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہوتا تب کہ جب یہ ہمارا حصہ ہوتا۔ یہ تو باہر کا آیا تھا اندر اور اسے باہر کر دیا گیا، چھوڑ دیا۔ اب ایک بات پتہ چلی کہ فطرت وہ ہے کہ جو آئی ہے، عادت وہ ہے جو لائی گئی ہے۔ فطرت وہ ہے جو آئی ہے، عادت وہ ہے جو لائی گئی ہے، ولایت وہ ہے جو آئی ہے، خلافت وہ ہے جو لائی گئی ہے۔ یہ لائی گئی چیز زیادہ۔ اب میں تمام کر دوں، چلتے چلتے یہ بات کہ فطرت ظاہر کرتی ہے، عادت چھوڑ کے انسان رہ سکتا ہے، فطرت چھوڑ کے زندہ نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا۔ پانی چھوڑ کے کوئی زندہ رہے گا؟ کھانا چھوڑ کے زندہ رہے گا؟ نیند چھوڑ کے زندہ رہے گا؟ جتنی چیزیں فطرت کی ہیں، فطرت چھوڑ کے انسان نہیں رہ سکتا۔ فطرت خالصیت رکھتی ہے، اعلان کرتی ہے کہ میں آئی ہوں اللہ کی طرف سے۔ اور عادت فطرت پہ ضرب ہے۔ جتنے جیسے عادتیں خراب ہوں گی فطرت مغلوب ہوگی، فطرت کو نقصان پہنچے گا۔ اس لیے عادت کو اتنا نہ پڑھنے دو کہ فطرت کو نقصان پہنچے۔ آج میں 1400 برس بعد عبداللہ پور میں پڑھ رہا ہوں
کہ عادت کو اتنا نہ بڑھنے دو کہ فطرت کو نقصان پہنچے. لیکن 1400 برس پہلے کا مسلمان یزید جیسی عادت کو بڑھا رہا تھا، حسین جیسے فطرت کو روک رہا تھا. حسین نمائندہ فطرت ہے، حسین کمال فطرت کا نمونہ ہے، حسین کمال فطرت کا پیکر ہے. لہذا جب فطرت کا تعارف ہوگا تو حسین، جب عادت کا تعارف ہوگا تو یزید. اب یہ کہہ دوں کہ کربلا کے میدان میں جہاں یزید حسین سے ٹکرایا تھا تو جملہ بدل کے یہ بھی کہہ دوں کہ عادت تھی جو فطرت پہ حملہ آور تھی. کربلا کے 72 نے گلا دے کر کے عادت کو ختم کر کے کائنات کے حوالے فطرت کو کیا اور کہا جب تک کربلا رہے گی دین رہے گا، جب تک کربلا رہے گی اسلام رہے گا. حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا. حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد دشمنوں کا ڈر نہیں رہا. یہ ہے حسین جو کربلا کے میدان میں 1400 سال پہلے قربان ہو گیا. آج جس کی یاد اس طرح سے منائی جا رہی ہے کہ گھر کا کوئی جانے والا بھی اگر جائے نا تو اتنا اہتمام نہیں ہے. آج 1400 برس بعد ان شہیدان کربلا کا فاتحہ ہو رہا ہے. دنیا دیکھے کہ ہماری رگے جاں سے کربلا والے کتنا قریب ہیں. کربلا سے نکل گئے ہیں اہل حرم، شام غریباں گزری ہے، خیام لٹے ہیں، اسباب لٹے ہیں، تمام چیزیں. اور اس کے بعد 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی ہے کہ سیدانیوں کے بازوؤں میں رسن، وہ لشکر جو رات کو ہاتھوں میں آگ لیے ہوئے خیمے جلانے اور اسباب لوٹنے آئے تھے، وہی سپاہ کے لوگ صبح کے وقت ہاتھوں میں رسیاں لے کر کے ہیں، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں لے کر کے آئے ہیں اور آ کر کے بیواؤں کے بازوؤں کو باندھا، بچوں کے گلوں میں رسن باندھی. اور ایک بیمار کہ جسے حسین نے رخصت آخر خیمے میں آ کر زینب نے غش سے جگایا تھا، اس بیمار کو پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، کمر میں لنگر پہنا کر قافلے کو کربلا سے گزار دیا گیا. عزادارو، جب کربلا سے سجاد گزر رہا تھا تو کہہ رہا تھا بابا اپنے سجاد کو معاف کرنا، آج غریب الوطن ہے بابا، آپ کو کفن نہیں دے سکتا. اور جب پھوپھی کے سر پہ نگاہ گئی تو کہا بابا پھوپھی کے سر پہ چادر بھی تو نہیں ہے جو آپ کے بے کفن لاشے پہ زینب ڈال دے. عزادارو، یہ قافلہ اور آگے بڑھا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ 4 برس کی سکینہ جو شام غریبہ میں دامن میں آگ لیے نجف کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی، جسے زینب و کلثوم مقتل سے شام غریبہ کے بعد لے کے آئی تھی، وہ سکینہ کہ جس نے عباس کا بھالی علم جب دیکھا تھا کہ میرا چچا نہیں آیا نا تو ایک جملہ کہا تھا، چچا سکینہ وعدہ کرتی ہے پانی نہ مانگے گا، کیونکہ اسے پانی نہیں چچا چاہیے، پانی چھوٹا ہے، میرا چچا بڑا ہے. ارباب رضا اپنے چچا سے پھر پانی نہیں. اور یہ بھی تاریخ ہے کہ سکینہ شام کے اندھیرے زندان میں پیاس کی چوتھی اور آخری منزل بھی طے کے مر گئی. خدا کی قسم آنکھوں کے سامنے سکینہ کے اندھیرا چھایا تھا. یہ پیاس کی ایک منزل تھی اور گوشت نے ہڈیاں چھوڑ دی تھی. یہ پیاس کی آخری منزل تھی. اتنی پیاسی تھی سکینہ کہ سید سجاد سے کہا تھا بھیا اگر میں زندان میں مر جاؤں تو میری لہر کسی نرم جگہ پہ بنانا. سکینہ کیوں کہا پیاس میری ہڈیوں میں گھس گئی ہے، پیاس سے میری ہڈیاں سلگ رہی ہیں. ارباب رضا لیکن پھر بھی میں نے دیکھا کہ جگہ جگہ سکینہ پانی مانگتی ہوئی ملی ہیں. کبھی ام حبیبہ کے دروازے پر، کبھی جو ہے وہ کوفے کے اندر داخل ہونے کے بعد، کبھی مقام حمص پر، کبھی شیری کے دروازے پر، جگہ جگہ سکینہ کا پانی مانگنا ملتا ہے، پانی مانگنا ملتا ہے، مگر ملتا نہیں ہے پانی. سکینہ کو پانی مانگنا ملتا ہے. کہیں پر اشقیاء نے اپنے جانوروں تک کو بھی جب پلایا تو سکینہ نے کوزہ بڑھا دیا. اب تو جانوروں نے بھی پی لیا ہے، اب تو حسین کی بچی کو پانی ملے گا. لیکن سکینہ کے سامنے مشکیزے کا دہانہ کھول کے بہا دیا گیا. بچی ماتم کر کے رہ گئی. خدا کسی بچی پر یہ دن نہ لائے، بچی ماتم کر کے رہ گئی. اب جب یہ ماتم زینب نے دیکھا نا تو پڑھ چکا آخری جملہ ہے، آخر تک پیٹتے ہوئے اٹھنا. جب جناب زینب نے پوچھا کہ سکینہ
سکینہ سکینہ، جب پانی پینا نہیں ہے تو پانی طلب کیوں کر رہی ہو بیٹا؟ تو جانتے کیا جواب دیا؟ کہا پھوپھی اماں آپ نہیں دیکھتی ہیں، فرمائیے درجہ حرارت کیا ہے؟ جہاں دانہ ڈال دیا جائے تو بھن جاتا ہے، ایسا عالم ہے زمین پر ریتیلی کہ دانہ ڈال دیا جائے تو بھن جاتا ہے۔ پھوپھی اماں آپ نے غور نہیں کیا، میرا بھیا سچا جب پیروں میں بیڑیاں پہن کے چلتا ہے تو بیڑیاں دہکنے لگتی ہیں، کاش تھوڑا سا پانی مل جائے، سجاد کی دہکتی بیڑیوں پہ ڈال دو۔ اے پھوپھی اماں، میرے بھیا کے پاؤں کے گوشت چل گئے، ہڈیاں باقی رہ گئی۔ لعنۃ اللہ وسيعلم الذين سلموا الہنا و سیدنا و مولانا و تقبل منا بحق زہرا وابیہا و بعدہا و بنیہا و بحق مقدسۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین۔ پالنے والے ہماری عبادت عظمیٰ کو قبول فرما، جتنے شرکاء مجلس مولا تیرے حسین کے غم میں شریک ہو کر آج تیرے حسین کا سویم منانے بلا تفریق ایک فرش عزا پر ہے مولا، سب کے دل ذہن کو ایک فرما دے، سب کو ایک لیتے ہوئے اس قوم کو فلاح و بہبود عطا فرما، جوانوں کو تحفظ عطا فرما، بزرگوں کو طول عمر عطا فرما، عزاداری حسین کو فروغ عطا فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما۔ پروردگار اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرما، دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین ہمارا نصیب بنا، اور جب تک زندگی دے غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر۔ شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کے قابل ہو وہ کر دے، جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے، عباس سے پرچم پہ مگر آنچ نہ آئے۔ الہی تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ